الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على إمام الهدى والتقى محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دین متین کو ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک آئیڈیل دین بنایا ہے. قیامت تک اس مذہب کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا معیار بنا دیا. حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جب 23 سالہ زندگی امت کے سامنے گزارا اور قرآن کریم وقت ضرورت کے مطابق اس 23 سال میں اترتا رہا، اور جب پورا قرآن اتر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو قرآنی احکام کے مطابق تھی اس کی تفسیر و توضیح اپنی حیات مبارکہ کے سامنے، امت کے سامنے رکھ دیا، اور ایک امت کو اسی آئیڈیل اور نمونے کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا. پھر آپ نے اعلان کیا، جو قرآن کریم کا اعلان کیا کہ ہم نے اس دین کو انتخاب کر لیا. اب نہ دین موسوی ہوگا، نہ دین عیسوی ہوگا، اور نہ دین ابراہیمی ہوگا. اس سے پہلے دنیا کے الگ الگ خطے میں، الگ الگ گوشے میں کہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول تھا، اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا تھا، اس وقت تک وہ بھی صحیح تھا، اللہ کے نزدیک وہ بھی قابل قبول تھا. اور بعض حصے میں دین ابراہیمی کو پر عمل کیا جاتا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پر ان کی زندگی کے مطابق لوگ گزارتے تھے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، جیسا میٹھا گھسا جیسا بھی ان کے سامنے زندگی آئی تھی اس پر وہ عمل کرتے تھے، اور اپنا رہنما و رہبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. وہ بھی اللہ کے نزدیک جو دین ابراہیمی پر صحیح طور پر عمل کرتے تھے وہ بھی قابل قبول تھا. لیکن جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو مبعوث فرمایا اور قرآن کریم اتارا، اور جب مکمل ہو گیا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج سے ہم نے اس دین کو اختیار کر لیا ہے. فَلَن يُقْبَلَ، اس کے بعد کوئی دین، دوسرا دین قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی دوسرا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. بس ایک ہی دن قیامت تک کے لیے یہی لوگوں کی زندگی گزارنے کا معیار ہوگا. اب تک اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر الگ الگ انبیاء بھیجے تھے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا، آپ کو نبی بنایا، اور ایک جب امت لوگ بنتے گئے، لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، تو یہ سبق یاد دلانے کے لیے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک جتنے انسانوں کو بھیجنا ہے، تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے ایک عہد و پیمان لے لیا ہے کہ الست بربکم، الست بربکم. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ نے تمام روحوں کو جو قیامت تک آنا ہے سب کو پیدا کر کے ایک عہد و پیمان لے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے اقرار کیا، بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی پروردگار ہیں،
آپ ہی پالنہار ہیں، ہماری قسمت و تقدیر کے آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ تمام روحوں نے اس کا اقرار کیا۔ جب دنیا میں آتا ہے انسان، جب دنیا میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ یعنی سب کا اقرار وہی کہ میرا رب وہی ہے جس نے اس پوری جہان کو پیدا کیا، میرا رب وہی ہے، یہی فطرت ہے جو اس نے اقرار کیا تھا، اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین جس طرح ہوتے ہیں، وَأَبَوَاهُ يُحْوِدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، وہ تو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے والدین اگر مجوسی ہوتے ہیں تو ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں، ان کے والدین نصرانی ہوتے ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، ان کے والدین یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ فطرت پر یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس اقرار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں اللہ کے نبی کے یہاں سنت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اس کی اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو، تاکہ وہی فوراً تازہ ہو جائے جو اس کی روح نے اقرار کیا تھا۔ جب دنیا میں آئے تو یہ مسنون ہے، جس میں سے ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں، بالکل اس سے غفلت ہے، مسنون ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھوڑی چھوٹی بھی سنت، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا ہے اس کو زندہ کرنا دنیا میں بڑے بڑے کام سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جو بہت ہی فائدہ مند ہے، جو ہی اثر پذیر ہے، ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بعد میں ہم کہتے ہیں میری اولاد نافرمان ہوئی، میری اولاد غلام ہوئی، بات نہیں مانتی ہے، خودکشی کر کے کبھی مر جاتا ہے، ضلالت و گمراہی کا راستہ اپنا لیتا ہے، کیونکہ ہم نے جو سنت کا طریقہ تھا جس میں نہ پیسے خرچ تھے، نہ کچھ بھی تھا، نہ دعوت تھی، نہ عمارت تھی، نہ بلڈنگ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس دائیں کان میں اذان دینا تھا اور بائیں کان میں اقامت کہنا تھا۔ اس بغیر خرچیلے والے چیز کو بھی ہم نے نہیں کیا، لیکن بعد میں بڑی بڑی چیزیں خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے ختنہ کا بھوج کرتے ہیں، نہ جو حدیث میں ہے نہ کسی میں ہے، وہ سب کرتے ہیں جو کرنے کا تھا میرے بھائیوں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اسی عہد و پیمان کو یاد کرانے کے لیے وقتاً فوقتاً جب امت بڑھتی گئی، تعداد بڑھتے گئے، انسان روئے زمین پر لوگ بڑھتے گئے، تو ہوا یہ کہ وہ اس عہد کو پیمان کو بھول گئے، کیونکہ ابلیس کو جب نکالا گیا تھا، ابلیس نے وعدہ کیا تھا، ابلیس نے اللہ کے سامنے پہلے کہا مجھے زندگی کی مہلت دے دیجئے، آپ تو نکال ہی دیں گے، اے پروردگار مجھے کم سے کم زندگی کی مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے زندگی کی مہلت دے دی، جا قیامت تک تو زندہ رہے گا، اس سے پہلے تجھے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بائیں سے دائیں سے پیچھے سے ہر جگہ سے میں جو ہے تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور سب سے پہلی چیز جو اس نے وعدہ کی، اس نے جو اللہ کو کہا کہ آپ ان میں سے شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ایک لفظ بندے ابلیس نے صرف قرآن میں جو اللہ نے نقل کیا ہے، جو گناہ میں مبتلا کرنے کا جو ہے، ابلیس نے کہا یہ نہیں کہا، تفصیل نہیں، اس ابلیس نے یہ کہا کہ میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور کہا کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکور، لفظ شکور کہنے کہ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ایک گناہ کا، صرف ایک گناہ کا اس نے ابلیس نے اللہ کے سامنے ذکر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں حج سے روک دوں گا، یہ نہیں کہا میں نماز سے روک دوں گا، زکوٰۃ سے روک دوں گا، فلاں چیز کرواؤں گا، فلاں چیز کرواؤں گا، فلاں چیز ایک گناہ کا تذکرہ کیا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیو دیکھیے، اپنے سینوں پر ٹٹول کر دیکھیے، آج سب سے بڑا گناہ جو گناہوں کا پیمانہ ہے، سب کچھ ہے، بندہ ناشکرا ہے۔ اللہ تعالی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی خواہش اتنی ہے کہ اس کو جو ہے ایک گھر سونا ہو جائے تو چاہے گا کہ دوسرا گھر بھی سونے سے بھر جائے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرنے والا، اس کی قبر کی مٹی ہی اس کے منہ کو بھرے گی۔ یہ ہماری حالت ہے کہ ہم میں سے جتنا ہو جائے لیکن شکر گزار نہیں ہوتے،
شکر گزار کا مطلب کہ اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے راضی ہو جائیں اللہ اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. حل من مزید، حل من مزید، آ جاؤ اور آؤ، جتنا ہے اور آؤ. یہی جو حل من مزید کی جو عادت ہے، اور آ جائے، جتنا ہے اتنا کم ہو. حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے زندگی بے چینی ہوتی ہے اور شکر گزاری سے انسان دور ہو جاتا ہے. تو اسی وعدے کو اب شیطان بھی کام میں لگا، انسان بھولنے لگا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کیا. وقتاً فوقتاً دیکھو ایک جماعت جب بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گئی، اللہ نے نبی کو بھیجا، پھر دوسرے نبی کو بھیجا. اس طرح سے حدیث میں آتا ہے کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو صرف اسی عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے جو بندے نے عہد الستو میں اللہ کے نزدیک دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے تم کو پیدا کیا، اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جھکنے کی تعلیمات الگ تھی. کن کے یہاں 50 وقت کی نمازیں فرض تھی. کسی کے یہاں زکوٰۃ کا معاملہ ایسا تھا کہ مال کو زکوٰۃ کو نکال کر کے وہ میدان میں رکھ دیا جاتا. اگر آگ اوپر سے آتی تھی، اس آگ آنے کے بعد وہ جلا دیا کرتی تھی. اگر مال جل جاتا تھا تو یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا تھا کہ اس کا مال حلال کا مال ہے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. اگر مال نہیں جلتا تھا، مال وہیں پڑا رہ جاتا تھا، اٹھانے کا بھی حکم نہیں تھا اور دنیا کے سامنے وہ رسوا ہو جاتا تھا کہ اللہ نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا ہے. ان کے یہاں نجاست میں یہ تھا کہ بدن کے حصے کو کاٹ دیا جاتا تھا. اللہ نے امت محمدیہ پر رحم فرمایا. آسان دین کا الدین یسر، اس دین کو آسان بنا کر پیش کیا کہ اللہ نے اس امت محمدیہ میں ایسی بے عزتی کا سودا نہیں کیا، ایسی بے عزتی کی چیزیں ظاہر نہیں رکھی. آج آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، قبول ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کے یہاں پتہ چلے گا آنکھ بند ہونے کے بعد، لیکن دنیا کے سامنے بے عزتی کا کوئی سامنا نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ تھا. آج کتنی آسان دین ہے کہ ہمارے یہاں ناپاک ہوتا ہے. اللہ نے یہ خصوصیت اس امت کو کہ پوری زمین کو ان کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. پہلی امت میں صرف مسجد ہی میں عبادت کر سکتا تھا، گھر میں بھی عبادت نہیں کر سکتے، صرف مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھ سکتے تھے. لیکن اللہ نے اس امت محمدیہ کو آسان کر دیا کہ پوری زمین کو لیے سجدہ گاہ بنا دیا. جہاں بھی وہ نماز پڑھے ان کی نماز قابل قبول ہے. تو انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا. میرے بھائیوں، اب اللہ نے ان نبیوں کو ان صفات، ان خصوصیات سے نوازا کہ قیامت تک کوئی بھی انسان ان نبیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. نبی اللہ نے مالداری عطا فرمائی، اتنی مالداری، اتنی حکومت عطا فرمائی حضرت داؤد کو، حضرت ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو. اتنا معیار قائم کیا. انسان تو صرف انسانوں پر حکومت کر رہا ہے. جتنے بھی بڑے بڑے فرما روا گزرے ہیں، رومن امپائر ہو یا یونانی حکمراں ہوں یا جتنے بھی ہوں، بعد کے ہٹلر ہوں یا جتنے بھی ہوں، وہ انسانوں پر حکومت کرتے تھے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا تخت و تاج عطا فرمایا، ایسا تخت و تاج عطا فرمایا کہ قیامت تک ایسی مثال نہیں آ سکتی. دنیا میں حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، جانوروں پر حکومت، چیونٹی تمام یعنی حیوانات پر بھی حکومت ہے، انسانوں پر بھی حکومت ہے، ہوا پر بھی حکومت ہے، بارش پر بھی حکومت ہے اور جنات پر بھی حکومت ہے. قرآن نے بہت سارے قصے ان کے بیان کیے. بلقیس کا تخت و تاج، ہدہد ہے، ایک پرندہ ہے، حاضری لی. دربار میں جانور بھی کچھ مشیر تھے، ایسے تمام جانور بھی حکومت تھی، لیکن مشیر کار کے لیے جانوروں کو بھی رکھا تھا. حاضری لی گئی، معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے. کہاں گیا؟ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا، وہ پرندہ آیا. کہا کہاں تھے تم؟ کہا کہ میں ایسی خبر لائی ہوں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں. صحیح مانو کہ بلقیس بہت دور میں، وہاں ان کی حکومت چلتی تھی کہ ایک بادشاہ، ایک جو ملکہ ہے، عورت حکمرانی کر رہی ہے اور ان کے دربار میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے. وہ غیر اللہ کو پوجتے ہیں. کہا اچھا. اس کے بعد ہدہد کو خط دیا. خط دینے کے بعد کہا اس کو جا کر دو. وہ ہدہد لے جا کر خط ڈالا اور ڈالنے کے بعد وہاں وہ لوگ ملکہ سبا وہاں وہ موجود تھی اپنے درباریوں کے ساتھ. خط آیا، خط پڑھا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے
خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر سورتوں کے ساتھ آگے سب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن قرآن کے اندر ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورت کے اندر جو حضرت سلیمان نے وہ خط لکھا، اللہ نے وہ خط بھی اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ خط اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ تم اس روئے زمین پر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کو پوجتے ہو، تم مطیع و فرما بردار ہو کر کے میرے یہاں حاضر ہو۔ یہ حضرت سلیمان کا حکم تھا۔ ملکہ سبا نے مشورہ کیا، درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بادشاہ کا فلاں ملک میں بادشاہ ہیں، ان کا خط آیا ہے اور ہم لوگوں کو مطیع و فرما بردار ہو کر کے وہاں جانے کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لڑائی لڑیں گے۔ کسی نے کہا کیا کریں گے؟ ملکہ سبا نے سوچ کے کہا کہ جب وہ حدود سے اتنا بڑا کام لے سکتا ہے تو بہت پاورفل ہوگا۔ چنانچہ درباریوں میں کہا، ملکہ سبا کی بات قرآن نے نقل کیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، کہ سنو درباریوں، تم جوش میں ہو، لیکن بادشاہ وقت جب کسی گاؤں پہ چڑھائی کرتے ہیں، افسدوها، اس گاؤں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، وہاں کے عزیز، وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ ابھی یہ مشورہ ہی کر رہے تھے، مشورہ اس بیچ یہ حکم ہوا، پھر وہ لوگ طے ہو کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ ملکہ سبا اپنے درباریوں کے ساتھ وہاں سے نکل پڑی۔ اب ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر آئی کہ وہ نکل پڑی ہے آپ کے یہاں آنے کے لیے۔ اس نے اپنے جنات میں سے کہا، کون اس کے تخت کو یہاں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ چنانچہ ایک جن گیا اور ملکہ سبا جس تخت پر بیٹھتی تھی اس تخت کو آنے سے پہلے جو ہے اس تخت کو یہاں لا کر رکھ دیا، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لا کے رکھ دیا۔ کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ اس پہ تبدیلی کر دو، کچھ ہلکی سی تبدیلی کر دو۔ چنانچہ کچھ ہلکی سی تبدیلی کر دیا۔ اس کے بعد ملکہ سبا آئی، ان سے دو امتحان لیا کہ تم بادشاہ ہو، تم جو ہے یہ ہو، یہ تخت کس کا ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر غور سے دیکھا کہ لگتا ہے کہ میرا ہی تخت ہے۔ ان کو عجیب و غریب معلوم ہوا کہ ہمارے آنے میں 1 ہفتہ لگ گیا اور تخت اتنی جلدی پہنچ جائے، اس لیے ان کو شبہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نہر بنایا، نہر کے اوپر شیشہ رکھ دیا۔ شیشہ رکھنے کے بعد اس نہر سے محل میں ان کو پار کرایا، اس نہر سے پار کرایا۔ شیشے کے نیچے پانی بہ رہا تھا۔ ملکہ سبا نے سوچا یہ پانی ہے، میرے پیر، میری ساڑی جو اس وقت لباس پہنا کرتی تھی وہ بھیگ جایا کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے سلوار کو سمیٹ لیا۔ جو ہی قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ شیشے پر اس نے قدم رکھا ہے، جو پانی لگ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان 2 چیزوں سے ان کو دین اسلام کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم سورج کی پوجا کرتی ہو، تم نے سورج ہی کو خدا سمجھ لیا۔ جس طرح جو حقیقت اس سورج کے پیچھے اور ہے، جیسے یہ پانی، جیسا تم سمجھ رہی تھی کہ یہ پانی ہے، اور اسی وجہ سے تم نے اپنے پائیں، اپنے شلوار کو سمیٹ لیا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے کہ اس کے اوپر شیشہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اتنی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ 2 واقعے سے سمجھا دیا۔ جو ہی وہ پار ہوئی، ملکہ تھی، بادشاہ تھی، ان کا دماغ اونچا تھا، فوراً وہ سمجھ لیا کہ ہم غلطی میں ہیں، اس لیے کیونکہ حقیقت کچھ اور ہے، اس صورت کے پیچھے اور خدا ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ یہ تو بیچ میں ایک واقعہ آ گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان انبیاء کرام کو وہ اونچا مقام دیا، ایسی عزت دی، ایسا کہ مالداری میں، یہ نہیں کہ انبیاء صرف غریب ہوتے ہیں، حکومت ایسی دی کہ قیامت تک حکومت نہیں آ سکتی، اور ایسی آزمائش بھی دی، ایسی آزمائش بھی دی کہ قیامت تک ایسی بڑی کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریاں، کتنی بیماریاں، کہ بال بچے بہت مالدار تھے، زمین و جائیداد تھی، تمام جانور تمام مر گئے۔ پہلے ان میں آزمائش ہوئی، جائیدادیں چل گئی، پھر اس کے بعد اولاد بھی مر گئے، بیویاں تھیں، کئی بیویاں تھیں، ایک بیوی رہی، آخر میں وہ بیوی بھی ان کے حالات 7 میں صرف آخر تک ایک بیوی رہی۔ میرے بھائیو، ایسی مصیبتیں، ایسے زخم، لیکن صبر ایوب کے زبان سے اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، کبھی ناشکری نہیں کی۔ تو انبیاء کو ایسے بھی امت کے لیے آئیڈیل بنایا کہ کبھی اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن ایوب سے زیادہ تمہاری آزمائش نہیں ہو سکتی۔ تم کو ایسے وقت میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، تمہاری زبان اللہ کے شکر سے لبریز ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جادوگری کا زمانہ ہے،
فرعون کے زمانے میں ایک سے ایک جادوگر ہے، سب رسی سے سانپ بنا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ لاٹھی عطا کی، لاٹھی دی اور اس کو لاٹھی کو چھوڑ دیا، تمام سانپوں کو نکل گیا۔ جادوگر فوراً سجدہ ہو گئے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی جادوگر آج تک روئے زمین میں نہیں پیدا ہوا، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو خدا کا صحیح بندہ ہے۔ میرے بھائیو، انبیاء کو اتنے اونچے مقام دے کہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، کوئی انسان اس مرتبے پہ نہیں آ سکتا۔ لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں حسن یوسف، خوبصورتی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین و خوبصورت کہ قیامت تک کوئی حسین پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ مصر کے گورنر، ان کے وزیر کی بیوی زلیخا، حضرت زلیخا ان پر جو دیوانہ ہو جاتی ہیں، اور ایک لمبا قصہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، دیوانہ خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور وہی نہیں، ان لوگ چڑھاتی ہیں کہ زلیخا ان پر جو ہے ان پر عاشق ہو گئی، کیا ایسی بات ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور عورتوں نے نہیں دیکھا تھا، اس نے ایک دن دعوت کی، قرآن نے بھی وہ نقل کیا ہے وہ قصہ، اور سب کے ہاتھ میں سیب دے دیا اور چھریا دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ادھر سے گزارا، سب حضرت یوسف کو کہا کھاؤ اور دیکھو، حضرت یوسف کو دیکھا، قطعنا ایدیہن، قرآن نے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر سیب کاٹنے کے بجائے انہوں نے سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حضرت یوسف کا حسن ہو یا حضرت موسیٰ کی پھونک ہو کہ حضرت عیسیٰ کی پھونک ہو کہ پھونک سے وہ زندہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ید بیضاداری، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں لے جاتے تھے، اللہ نے معجزہ دیا تھا، اور جب نکالتے تھے چاند کی طرح ان کا چمکتا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارن، یہ تمام خوبیاں جو اور انبیاء رکھتے تھے، تو تنہا داری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہا یہ ان صفات سے مالا مال تھے۔ اللہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء کی خصوصیات جمع کر دی تھی، حسن بھی تھا، معجزے بھی تھے، کراماتیں بھی تھی، اتنا مقام بھی تھا کہ صاحب کرام عاشق ہیں، تھوک پھینکتے ہیں تو تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں، وضو کا پانی گرتا ہے کوئی نیچے پانی گرنے نہیں دیتے ہیں، سب اوپر چہروں پر ملتے ہیں۔ حضرت ایک صحابی ہیں، ان کا بال ایک مرتبہ پکڑ لیا، صحابی نے کبھی وہ بال نہیں چھیلا، سائیڈ اٹھ کے بال منڈاتے تھے، لیکن کہ میرے رسول نے ان بالوں کو پکڑا ہے، جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ رسول نے اس کو چھوا ہے تو مجھ پر عذاب قبر نہیں ہو سکتا۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ میرے بھائیوں، ہم عشق کریں، محبت کریں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، دین پر عمل کریں۔